حضرت علامہ قاری فیصل ندیم کیلانی صاحب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء أو كما قال صدق رسوله النبي الأمين الكريم ابو حنیفہ بدھ امام باصفا سراج امتان مصطفى وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ردینا قسیمت الجبار لنا علم وللجحال مال صدق امیر المؤمنین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء بیجتا ہوں لمحہ لمحہ بیجتا ہوں لمحہ لمحہ حضرت حمزہ سلام لب پہ جاری ہے وظیفہ حضرت حمزہ سلام بیجتا ہوں لمحہ لمحہ آپ ہیں لجپال عبد المطلب کے دل کا چین آپ لجپال عبد المطلب کے دل کا چین ہاشمی غیرت کا جلوہ حضرت حمزہ سلام
ہاشمی غیرت کا جلوہ حضرت حمزہ سلام رحیمہ اور ملائکی خلد میں یا سیدی رحیمہ اور ملائک خلد میں یا سیدی آپ کا گاتے ہیں صحرا حضرت حمزہ سلام آپ کا گاتے ہیں صحرا حضرت حمزہ سلام۔ اور اشعار کافی ہیں آخری، اور اس جامعہ کے لیے اس ضمن میں میں دعا اس نام پاک کا صدقہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے بھی رد نہیں ہوتی میری کوئی دعا، اسی نہیں ہوتی میری کوئی دعا، آپ ہیں میرا وسیلہ، وسیلہ آپ ہیں میرا وسیلہ حضرت حمزہ سلام۔ نجم السادات رونق اہل سنت، شمس افق وفا، پاسبان فکر رضا، شمشیر بے نیام، خطیب الاسلام، سیدی سندی مربی عزی جاہی حضور قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ وَأَدَامَ اللَّهُ ظِلَّهُ عَلَيَّ وَعَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مِلَّةِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ آمین ثم آمین۔ شبیہ خطیب الاسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء، عمدۃ المدرسین، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عطاء الحسنین شاہ صاحب نقوی الحسین حافظہ اللہ وعطال اللہ عمرہ بحق النبی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ آمین۔ جگر گوشائے عاشق قرآن، استاذ الاساتذہ، نجم الحفاظ، حضرت قبلہ قاری محمد اجمل نقشبندی زید مجدو، حضرت قبلہ سلطانی صاحب، صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب، فخر ملت علامہ بدر الزمان تارڑ صاحب، شمس اہل محبت استاذ العلماء قاری محمد اشرف سیال صاحب، دیگر علماء حق،
اخص الاخص استاذ العلماء نجم العلماء اخی معظم فخر السادات صاحبزادہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب نقوی الحسینی دامت برکاتکم العالیہ والقدسیہ، آپ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں اور لاکھوں بار، کروڑوں بار، اربوں بار، لاتعداد بار حضور قبلہ شاہ جی کو مبارک، قبلہ قاری صاحب کو مبارک، دونوں ہستیوں کے لخت جگر جامعہ حنفیہ غوثیہ کے نام سے دارالعلوم میں جو کل اسباق کا آغاز کر رہے ہیں، حافظ آباد والو جنت کا ایک اور دروازہ کھل گیا ہے۔ اللہ کرے تو سی بولو، اگر آپ مہربانی فرمائیں اور میں بھول گیا معذرت، فخر ملت علامہ قاری محمد اکرم چشتی صاحب، آپ دیگر علماء بھی موجود ہیں۔ میں نے صرف ایک پیغام دینا ہے کیونکہ درس والا بندہ ہوں، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھا ہوں اور چٹائیوں پہ بیٹھنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک بچے نے پوچھا کہ حضرت میں نے موقوف تک پڑھ لیا ہے، آگے جانا ہے، مدینہ طیبہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کوفہ شہر میں حضرت ایوب سختیانی کے پاس چلا جا۔ کہنے لگا ان کا تو نام ہی نہیں ہے، ان کا تو مدرسہ ہی بڑا نہیں ہے، ہوتے تے پھٹیاں بھی نہیں پوریاں ہیں، ہوتے ٹوٹا پجا جیا تارا جیا جتھے بیٹھے ہوئے نے۔ فرما اذا ذکر النبی بکا، تمہیں جس استاد کے پاس میں بیٹھا رہا ہوں، بیٹھے تو تم کوفے کی گلی میں ہوگے، تمہارا دل وہ مدینے میں پہنچا دیں گے۔ حضرت محمد بن سیرین کتاب العلم میں کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، دین کو حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تم حاصل کس سے کر رہے ہو۔ ہم نے علم دین کو کچھ نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا کہ شاید حضور قبلہ شاہ جی صرف دعا کر دیں گے اور پڑھیں گے، ہم نہ بھی میری طرح ایک طرز آ گئی تو شاید کام بن جائے گا، مگر جن کے لخت جگر نے 12 سال اس دین کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد صرف پڑھا ہی نہیں، پڑھانے کی قابلیت حاصل کی، آج جب وہ مسند پر بیٹھیں گے نا تو میرے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس راستے سے علم دین حاصل کرنے والے طلباء گزر کر جاتے ہیں، تیرے لیے وہ محلہ ڈھاب والا کی گلیاں ہوں گی، زہرا کے بابا سے پوچھو تو وہ جنت کا راستہ ہے، تیرا بیٹا جنت کے راستے پہ چل کے جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی کو کیری ڈبہ لینے آتا ہے، کسی کی اپنی گاڑی ہے، کسی کو رکشے والا لینے آتا ہے، اور بڑی سوٹنگ بوٹنگ کے ساتھ بچے ٹائی لگا کے سکول جاتے ہیں، اور ساڑھا دل تھوڑا تھوڑا پہ ہوندہ ہے، ساڑھے کول بھی توفیق ہوندی تھے، اسی بھی پتر ایڈے بڑے سکول اچ پاندے، تو جو اعزاز اس دین کے طلباء کا ہے تیرے ایف ایس سی ہولڈر کے پاس، ہے تیرے بی ایس سی ہولڈر کے پاس، ہے تیرے آئی کام بی کام آئی ٹی کرنے والے کے پاس، عصری علوم حاصل کرو، مگر عصری علوم حاصل کر کے دین مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، دین مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ رہ کر عصری علوم حاصل کرو گے، پھر جہاں بیٹھو گے مصطفیٰ کا کرم شامل حال رہے گا۔ فرمایا یستغفرون لہ من فی السماوات والارض، اب یہ وقت نہیں ہے نا باس کا، من ذوی العقول کے لیے اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے ہے۔ فرما پانی اور خشکی کی ہر چیز، تیرا پتر سکولے جائے تے زیادہ تو زیادہ ماں دعا کرے گی، باپ دعا کرے گا، دادا دادی ہون تے کرن گے، چاچا چاچی خوش ہون تے کرن گے، مگر نبی کے دین کا جب طالب علم نکلتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے محمد عربی کے دین کے خادم کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَوْ أَجْنِحَتَهَا رِضًا
لطالب العلم اے رکشے والا بیگ پکڑ دے تیرے پتر دا اے کیری ڈبے والا دروازہ کھول دے تے ماڑا بندہ پریشان ہو جاندہ ہے میرے کول بھی ہمت توفیق ہندی میرے حضور فرماتے ہیں جب دین کا خادم اپنے گھر کی دہلیز سے نکلتا ہے اپنا پاؤں باہر رکھتا ہے تو رب تعالیٰ کے امر سے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں اب اس جامعہ حنفیہ کو کئی راستے آتے ہوں گے کولو روڈ سے حضرت شاہ صاحب کی مسجد سے اس مسجد کے پاس سے یا کہیں اور سے اب مرضی تیرے بیٹے کی ہے وہ جس گلی سے گزرے گا نبی کے دین کی برکت کی وجہ سے فرشتے خادم بن کے اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس رستے سے گزرے گا تو پھر بات بنے گی وقت نہیں ہے آخری کلمات کہہ رہا ہوں ان سے اپنے بچوں کو دین کیوں پڑھوانا ہے آپ نے یہ آخری بات اور ضروری بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بھی ترجمہ پڑھ لینا اچھا تو پھر دس نا من کنیا معنی اچھ استعمال ہوندہ ہے دس نا اللہ دا دس جڑا سلا با آئے تو کی معنی دا ہوندہ ہے دس نہ جدو فاصلہ آئے تو پھر کی معنی ہوندہ ہے با دا معنی سات قسم دا معنی نام اللہ دا معنی اللہ الرحمن دا معنی الرحمن جو بہت مہربان ہے الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے میں صفت مشبہ نہیں پوچھتا سیگا مبالغہ نہیں پوچھتا جار مجرور نہیں پوچھتا تو یہ دس نہ شروع کرتا ہوں کی دا معنی ہے ایڈی کو انگلش دی کتاب ہے پریپ دی وہ بھی ڈاکٹر دا پتر بھی سکولوں پتر نو پڑھاندہ ہے تو تم کائنات دی سب تو بڑی کتاب آپ ہی پڑھن لگ پہ بالکل بھی نہ بولے آجی کدھی غور کیتا ہے قرآن پاک اے اساتذہ بیٹھے نظر قبلہ شاہ جی بیٹھے عطا الحسنین شاہ صاحب زادہ صاحب یہ پوچھو ہے نا دھان دسے ہیں کوئی آئی پی ایچ ڈی والا ساڑھے سامنے آئے بیٹھ کی کدھی کلام تے کرے بابے تے صحیح ذرا سامنے حروف مقطعات تی آکے باس کر لے آوے تے صحیح نا صرف لفظ الحمدو دا اعراب دا چڑے یہ تے پیش کیوں پڑی دیئے انہوں دن کیوں نہیں پڑی دا الف لام نیاں قسمہ کی نیاں نے یہ تسی کی قرآن پاک میں مولوی نو مذاق سمجھے یہ مولوی کو یہ ربڑ دا گڈا جڑا رات رات بن جاندہ ہے نسلہ دعاما مانگ دیاں نے پیچھے اے میں تیرے سامنے کھڑا تو میں کی بس پڑھنا نہیں پڑھ گیا اے بابے بیٹھے نے جنہ کل میں دعا لندہ رہا ہوں اچھی نہیں آکھیا تو سے سبحان اللہ اے حضرت شاہ جی بیٹھے نے ہمیں پڑھ گیا اے استاد بیٹھے نے اے حافظ جڑے ہو جڑے شیخان دیا دکانہ تے جا کے کپڑا بیچن لگ پہ پھر منزل بھی تو دونج دی ہونی ہے نا جب دبئی جا کے کام کرنا تو پھر منزل بھی تو دونج دی ہونی ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلاستن یشفع یوم القیامہ تریس کیاں قیامت الدن سفارش کریں گیاں انبیاء ثم الشہداء شہید انبیاء مگر جدو علماء چڑھن لگن گے نا تے فرشتے کے روک لیں گے روک جاؤ جی یہ جڑے تو اڈے کول عقیدہ سیدھا کر کے جمعہ پڑھ دے رہے نے فدا شاہ صاحب جی تساں ہو دو جانا ہے جدو غلاماں نو نال لے کے جانا ہے جامع ترمذی دی حدیث پاک عالم دین کی میں بندہ ہے جب تسی نہیں نا عالم دین سنو گے تو میں ہوں لفظ صرف ترجمہ کر لگا اور مزے دی گل ہے جتھے قرآن دی گل آندی ہے نالی مولا علی دی گل آندی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جب قرآن اتر رہا ہے اس کو نہ ماننے والوں سے میں لڑائی کروں گا قرآن کے اترنے کے بعد جو تحریف کرے گا اس کے معنی میں اس سے میرا علی لڑائی کرے اور علی فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کانوں سے صرف ترجمہ سن لو ایسا حدیث پاک دا تے اے استاد بیٹھے ہوئے نے انہیں جی تو حضور شاہ جی قبلہ انہوں نے سیران تے دستار بن کے دعا مانگنی ہے نا سویرے سبق پڑھان دی اجازت دینی ہے پھر کرم تے ویکھیا رے کہ میں اتر دے سید الشہداء دا صدقہ منظر دیکھیا جاتے صحیح ذرا جڑے آج مسجد دے وچ فرشتے آئے نے ویکھیا جنہیں دے بوسے کی میں لیندے نے ویکھیا جنہیں دے ہاتھ کی میں چم دین فرشتے ذرا غور نہ سننا حضور پاک نے فرمایا علی میری امت پہ ایک وقت آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمو اسلام نام کا رہ جائے گا نہیں وضاحت کرتا اگلا جملہ ولا یبقى من القرآن الا رسمو قرآن رسم کا رہ جائے گا اس رسم کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے راغب اصفہانی لغت کا امام لکھتا ہے کہ قرآن کاغذ کے اوراق پہ صرف منقوش علیہ لکھا ہوا رہ جائے گا
اس کے امر کا نہیں پتا ہوگا، نہیں کا نہیں پتا ہوگا۔ اب پتا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سننے والا جملہ ہے، مولا علی قاری لکھتا ہے اس پہ، وہ کہتے ہیں لوگ علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، لوگ جہلاء کے پاس بیٹھیں گے، لوگ عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے، لوگ عالم کے پاس بیٹھیں گے۔ یہ پوچھ لیجئے گا حضرت شاہ جی سے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، بحقی میں صحیح حدیث تلاوت کر رہا ہوں، شعب الایمان میں بھی موجود ہے، مشکات کے کتاب العلم میں بھی موجود ہے۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن نام کا رہ جائے گا، رسم کا رہ جائے گا۔ اگلے والا جملہ بڑا بہت ڈرانے والا جملہ ہے، اور اس پہ آپ ڈریں اور اس پہ غور کریں، فی زمانہ غور کریں، اور ان شہزادوں کو سلام کریں۔ تو شاہ جی نے ان کو بی ایس سی کروا کے، پی ایچ ڈی کروا کے کوئی ہاسپٹل نہیں بنا کے دیا، محمد عربی کی یونیورسٹی بنا کے دیا، جہاں ہمارا روحانی علاج ہوگا۔ اب لفظ کیا ہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں مساجدہم عامرہ، مسجدیں بری ہوں گی، بڑے بڑے اجتماع ہوں گے، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ مسجدیں تو بری ہوں گی، ہدایت نہیں ہوگی، ان کی اتنی لمبی تقریریں ہوں گی، ہدایت ہی نہیں ہوگی، اتنی لمبی باتیں ہوں گی، عقیدہ ہی نہیں ہوگا، اتنی لمبی باتیں ہوں گی، سید عالم کے یاروں کا متعلق عقیدہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا، اہل بیت کے متعلق وفا ہی نہیں ہوگی، اتنی لمبی تقریریں ہوں گی۔ کوئی اصحاب رسول کو بکواس کرے گا، کوئی اولاد رسول کو بکواس کرے گا، پھر ہوگا کیا؟ ہدایت سے خالی ہوں۔ میرے آقا کا اگلا جملہ فرما وہ علماء زمین میں آسمان کے نیچے سب سے برے ہوں گے جن کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا۔ کون سا فتنہ؟ قرآن سے دور کرنے والا فتنہ، صحابہ سے دور کرنے والا فتنہ، اہل بیت سے دور کرنے والا فتنہ، جنت اور جہنم، جنت کا شوق مٹا دینے والا، جہنم کا خوف مٹا دینے والا، اللہ کے راستے سے دور کر دینے والا۔ فرمایا وہیں سے فتنے نکلیں گے، وہیں لوٹ جائیں گے۔ اس مشکل وقت میں آقا کریں تو کیا کریں؟ فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو، ہوا حبل المتین، قرآن اللہ کی رسی ہے اللہ کی زمین میں، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ لوگ ہیں جو تم کو بتائیں گے لا ریب فی، یہ کہاں کہاں صادق آ رہا ہے۔ تو آئیں اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں ڈالیں، سفارش ہوگی کل آپ کی، شفاعت ہوگی کل آپ کی۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا، شاہ جی تو کہہ رہے تھے نا تعاون نہ کریں، تو تعاون کی نہ پھر نات خانہ دا کرنا جے تعاون، پھر جڑا عمرے دے ٹکٹ جڑا نا جنہوں ایک فرض دا بھی نہیں پتا انہوں دینے جے پھر عمرے دے ٹکٹ۔ مدرسوں سے تعاون کریں، آپ کے مدارس اس وقت ان کا کوئی پرسانیال نہیں، ان کی خدمت کریں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے ان شیوخ کی موجودگی میں جو نبی کے دین پڑھنے والوں کے لیے، طالب علموں کے لیے ایک لقمے کا انتظام کرے گا، حوض کوثر سے نبی پاک سے جام پائے گا۔ تو آئیں مل کے کندھے سے کندھا بھی ملاتے ہیں اور شاہ جی سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان دینی خدمات میں ہم آپ کے پیچھے نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لاکھوں اور کروڑوں مبارکیں ان شہزادوں کو جو کل بیٹھیں گے اور ان کے چمکتے چہروں کو دیکھ کے فرشتے رحمتوں کا نزول لے کر زمین پر آئیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی